شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین کرام سلام علیکم، میں علی قمر کاظمی رسول پور دہلڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل ایک گفتگو۔ پچھلی کلپ میں گفتگو ہو رہی تھی ان اصحاب صفہ کی جو محنت و مشقت اور کوشش میں وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنی دعاؤں سے جنت کا خوان منگانے میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں قرآن کریم کی کچھ ایسی آیات، مثلاً سورہ مائدہ کی 23ویں آیت، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ دوسری آیت سورہ فرقان، اس اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کریں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ اپنے نظریے اور فکر کی پشت پناہی کے لیے اس طرح کی آیات کو پیش کر کے خود کو صحیح ثابت کرتے ہیں، مگر وہ ان آیات سے نظریں چرا لیتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ نے کام کرنے کی توجہ دلائی ہے۔ سورہ قصص آیت 73، اس اللہ نے اپنی رحمت سے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اپنا کاروبار چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑ پڑو، اور نماز کے بعد پھر سے زمین میں پھیل کر رزق حلال تلاش کرو۔ سورہ نبا آیت 11، ہم نے دن کو تلاش معاش کے لیے بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات سے ان نظریات کی نفی ہوتی ہے جو بغیر کوشش اور محنت کے رزق حاصل کرنا یا بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی اولیاء اللہ کے اقوال بھی پیش کیے جائیں گے، مگر پہلے رزق کے حاصل کرنے یا بڑھانے میں دعا کے کردار پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ رزق کا دعا، نماز، تقوی، پرہیزگاری سے یہ تعلق ہے کہ وہ رازق اگر چاہے تو مختصر رزق میں بھی برکت عطا فرما دے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کم بھی پورا ہو جائے، نہ یہ کہ ہمارے پاس 1 کلو آٹا تھا اور وہ برکت سے 10 کلو ہو گیا، بلکہ وہ 1 کلو ہی ہمارے لیے جزو بدن ہو گیا، ہماری صحت و تندرستی میں معاون و مددگار ہوا۔ جب کسی رزق میں اللہ برکت شامل نہ کرے تو زیادہ سے بھی کوئی فیض نہیں ہوتا۔ جس طرح کسی مریض کو قسم قسم کے میوے جات بھی فیض نہیں پہنچاتے بلکہ کچھ کو تو الٹا نقصان کر دیتے ہیں، رزق کے اضافے یا برکت کی دعا کا ایک فیض یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حاصل شدہ مال و دولت و رزق کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس میں ضرورت مندوں کو بھی شریک کر لیتا ہے، اس پر اختیار کلی نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اس میں غرور و تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے کمائے رزق کو اپنی کوشش اور ذہانت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں وہ اپنے رازق حقیقی سے دور اور شیطان سے قریب ہو جاتے ہیں۔ عام حالات میں دیکھا جائے تو رزق کے حصول کا تعلق عقل و ہوش مندی کے ساتھ محنت و مشقت کرنے سے ہے، اور بظاہر ایمان، کفر، شرک، عقیدہ، ایمان، مذہب، قوم، نسل رزق کے حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتے، بلکہ دیکھا گیا ہے کہ مومن و مسلم سے زیادہ دولت اور رزق کفار و مشرکین کے پاس ہوتا ہے، اور دنیا میں بڑے بڑے احمقوں اور جاہلوں کو بھی مالدار دیکھا جاتا ہے، اور کبھی معمولی محنت کے اچھے نتائج اور کبھی شدید محنت کے برے نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ باوجود ان سب معاملات اور واقعات کے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ عقل و ہوش، تجربہ کاروں کا مشورہ، محنت، لگن، شوق، صبر، رجوع پروردگار کامیابی کے زینے ہیں۔ باقی کل۔